ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے اسی کے مطابق عمل کرتا ہے. جو خیالات اس کے دل و دماغ میں آتے ہیں انہی کے مطابق اس کی حرکات و سکنات عمل میں آتی ہیں. اور جب کوئی سوچ اور فکر دل و دماغ میں پختہ ہو جاتی ہے تو وہ عقیدہ بن جاتی ہے. لفظ عقیدہ عقد سے ہے جس کے لغوی معنی گرہ باندھنے کے ہیں. جیسا کہ قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے الفاظ میں ایک لفظ یہ بھی ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دیجیے. اور ایک جگہ عقد کا لفظ دل کے مضبوط ارادے اور پختہ عزم کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے. جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. اللہ تعالیٰ تمہاری فضول اور لغو قسموں پر گرفت نہیں کرتا بلکہ ان قسموں پر گرفت کرتا ہے جو یقین محکم اور پختہ عزمی کے ساتھ ہوتی ہیں. تو جب کوئی اعتقاد کسی انسان کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو وہ عقیدہ کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے. اور عقیدہ انسان کے کردار و اعمال کی بنیاد ہے کیونکہ دل کا ارادہ اس کی سوچ اور فکر اور عقیدہ و نظریہ ہی کسی انسان کو کسی عمل پر ابھارتا اور اکساتا ہے اور اس میں عمل کی تحریک پیدا کرتا ہے. تو گویا کہ عقیدہ فطری غیر ارادی اور غیر شعوری طور پر انسان کے خلیل میں موجود ہوتا ہے. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ وہ عقیدہ ایسا ہونا چاہیے جو انسان کی دنیاوی اور اخروی ضرورتوں اور فطری تقاضوں پر پورا اترتا ہو اور دنیا میں کسی انسان کا بنایا ہوا ایسا کوئی عقیدہ اور نظریہ آئین اور قانون اور نظام اور دستور موجود نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے جو اس شرط پر پورا اترتا ہو. کیونکہ یہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ انسان کی دنیاوی اور اخروی ضرورتوں اور تقاضوں کو ان کی شدت کو ان کے فوائد اور نقصان کو ٹھیک ٹھیک سمجھتا ہو اور ان کا احاطہ کر سکتا ہو.
انسان کی ضرورتوں اور اس کے فطری تقاضوں کو صرف خالق فطرت ہی سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ صحیح اور درست عقیدہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اسے ہر سلیم الفطرت انسان درست اور صحیح سمجھتا ہے۔ جو عقل اور فطرت ماحول سے متاثر ہو کر آلودہ اور مقدر ہو جاتی ہے، وہ عقل سلیم نہیں رہتی، وہ فطرت سلیمہ نہیں رہتی۔ اور پھر فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو صحیح اور غلط کی پہچان کا معیار رکھا ہوا ہے، ایسی عقل اور ایسی فطرت اس کو سمجھ نہیں پاتی۔ تو پھر ایسی عقل اور ایسی فطرت والا انسان انصاف اور ناانصافی میں فرق نہیں کر سکتا، حیا اور بے حیائی میں فرق نہیں کر سکتا، غیرت اور بے غیرتی میں فرق نہیں کر سکتا، اچھے اور برے میں اور صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر سکتا۔ لہذا وہ عقیدہ جس کی بنیاد وحی الہی ہے، وہی انسان کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کا ضامن ہے۔ عقیدہ کی ضرورت و اہمیت کو سمجھنے کے لیے ابھی اور بہت کچھ کہنے اور سننے کو باقی ہے، مگر ہم سردست اس سے صرف نظر کرتے ہوئے ایمان کے 6 ارکان میں سے 5واں رکن یا عقیدہ ایمان بالیوم الآخر کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی یوم آخر پر ایمان آنا، جسے قرآن پاک میں متعدد اور مختلف ناموں سے ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ اس کو یوم القیامہ کہا گیا ہے کہ قیامت کا دن، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور اس کو یوم الحساب بھی کہا گیا ہے، یہ حساب کتاب کا دن، جیسے کہ فرمایا ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے یوم حساب کو بھلا دیا۔ اور اسی طرح دیگر متعدد ناموں سے آخرت کے دن کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو قیامت کا دن ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کا عقلاً، نقلاً اور شرعاً کسی لحاظ سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو گزشتہ جو میں بات ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ قیامت کے دن کا یہ کہہ کر انکار کرتے ہیں کہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، ان کی عقل میں نہیں سماتی، حالانکہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ سمجھنے والی عقل سلیم ہو۔ لیکن منکرین قیامت کے رویوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے انکار کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ وقوع قیامت کی بات انہیں سمجھ نہیں آتی، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ عقیدہ آخرت سے دنیا میں ان کی خود ساختہ آزادی متاثر ہوتی ہے، ان کی منمانی کو قدغن لگتا ہے، اور ان کی بے راہ روی میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ اور ان کے انکار قیامت کی وجہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن کے سوال و جواب اور حساب و کتاب کے ڈر سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے محض دل کے بہلانے کو یہ بات کہتے ہیں، حالانکہ ان کا یہ رویہ محض شطر مرخانہ ہے، حقائق سے گریز کا حیلہ ہے۔ قیامت کا واقع ہونا ایک اٹل حقیقت ہے، اور وہ ہر حال میں واقع ہو کر رہے گی، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، قیامت کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے،
اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ قیامت کے دن کے احوال و احوال اور مراحل و منازل اور مواقف و مشاہد بہت زیادہ بھی ہیں اور بہت ہولناک اور خوفناک بھی ہیں۔ روح قبض ہونے سے لے کر پل صراط پار کرنے کے بعد اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک اور پل پر روک کر ایک دوسرے کے ساتھ کیے گئے مظالم کا بدلہ چکانے تک بڑے بڑے ہولناک مناظر کا پیش آنا قیامت کے احوال میں شامل ہے۔ پل صراط پر سے گزرنے کے ہولناک مناظر کے بارے میں تو آپ نے یقیناً سن رکھا ہوگا، مگر پل صراط کے بعد جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک اور پل پر لوگوں کو ایک دوسرے پر کیے ظلموں کا بدلہ دیا جانا قیامت کے احوال میں شامل ہے۔ شاید اس کے بارے میں کچھ لوگ نہ جانتے ہوں، اس لیے اس کا بھی کچھ ذکر سنتے ہیں۔ حدیث میں ہے ان ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخلص المؤمنون من النار فیحبسون علی قنطرة بین الجنة والنار۔ جیسے ہی مومن لوگ، مسلمان لوگ پل صراط پر سے جہنم سے گزریں گے تو اس کے بعد ایک اور پل پر انہیں روک لیا جائے گا جو جنت اور جہنم کے درمیان، یعنی پل صراط جہنم کے اوپر بنا ہوگا تو وہ جہنم ہے اور آگے جنت ہے، مگر ان کے درمیان ایک اور پل ہوگا۔ پل صراط پار کرنے کے بعد پھر وہاں لوگوں کو روک لیا جائے گا۔ فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا۔ پھر انہیں آپس میں جو انہوں نے ایک دوسرے پر ظلم کیے ہوں گے انہیں ایک دوسرے کو بدلہ دیا جائے گا اور دیا جائے گا۔ حتیٰ اذا حذبوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنہ، حتیٰ کہ جب وہ کانٹ چھانٹ کر پاک صاف کر دیے جائیں گے تو انہیں جنت میں جانے کی اجازت مل جائے گی۔ والذی نفس محمد بیدہ لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزلة كان في الدنيا بمنزله كان في الدنيا۔ کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت میں جانے والوں میں سے ہر کوئی اپنے جنت والے گھر کی سمت کی دنیا والے گھر سے کی نسبت زیادہ پہچان رکھتا ہوگا۔ یعنی جنت میں جو اس کا گھر ہے جسے اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں، اسے اس گھر کا ایڈریس اور اس کے ڈائریکشن بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ جو ہی اسے جنت میں جانے کی اجازت ملے گی تو فوراً سیدھا اپنے گھر جا پہنچے گا۔ قیامت کے دن کے تمام احوال و مراحل نہایت شدید، انتہائی خوفناک اور دہشتناک ہیں۔ کسی ایک موقف کی بات کر لیں، انتہائی تکلیف دہ، ہولناک اور پریشان کن ہے، حتیٰ کہ حساب کتاب شروع ہونے سے بھی پہلے کا مرحلہ جو ہے وہ بھی انتہائی تکلیف دہ ہے۔ اندازہ کریں کہ ابھی حساب شروع بھی نہیں ہوا، مگر اس دن حساب سے پہلے کا بھی جو وقت ہے وہ بھی اتنا پریشان کن ہے کہ لوگ سارے اکٹھے ہو کے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ حساب کو شروع کر دے، حالانکہ حساب کا معاملہ تو اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن چونکہ وہ اس مرحلے میں بھی شدید تکلیف میں ہوں گے، لہٰذا انہیں فی الحال اس مسئلے سے نکلنے کی فکر ہوگی، جبکہ اس کے بعد نہایت بڑے بڑے خوفناک مراحل پیش آئیں گے۔ ترازو میں اعمال کا تولا جانا ایک وہ موقف ہے، وہ منظر ہے، پھر اللہ کے حضور پیشی کا موقع، اور پھر وہ موقع جب اعمال نامے دیے جائیں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں اور کسی کو بائیں ہاتھ میں، اور سب سے آخر میں پل صراط سے گزرنے کا موقع اور منظر بھی
انتہائی خطرناک ہوگا۔ پل صراط جہنم پر بنایا جانے والا ایک پل ہے جس پر سے لوگ اپنے اعمال کے مطابق گزریں گے۔ چنانچہ کچھ تو آنکھ جھپکتے گزر جائیں گے، کچھ بجلی کی طرح، کچھ تیز ہواؤں کی طرح، اور کچھ لوگ تیز رو گھوڑوں کی طرح، اور کچھ لوگ دوڑ کر گزریں گے، اور کچھ لوگ چلتے ہوئے گزریں گے، اور کچھ لوگ ریندتے ہوئے گزریں گے۔ اور پل صراط کا وصف احادیث میں مختصراً کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ پل صراط ایک ایسی جگہ ہے جو پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے، اور سادان کے خاردار پودے کے کانٹوں کی طرح ہے جو لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اچک لے گا اور اسے کر جہنم میں پھینک دے گا۔ تو پل صراط قیامت کے خوفناک اور ہولناک مراحل میں سے اگرچہ سب سے آخری مرحلہ اور موقف ہوگا، لیکن اس کے بعد ایک اور پل ہوگا جس پر لوگوں کو روک کر جنت پل صراط سے بچ کر آنے والے جو ہیں انہیں وہاں روکا جائے گا، اور ان کی تہذیب و تطہیر کا کام ہوگا، یعنی انہیں پاک صاف کیا جائے گا۔ ظلم و زیادتی کا ایک دوسرے سے بدلہ دیا جائے گا، مگر یہ بدلہ اور وہ قصاص نہیں ہوگا کہ جس سے کسی کی نیکیوں میں اضافہ ہو یا کسی کی نیکیوں میں کمی ہو، بلکہ اس سے مراد جیسا کہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف جو کسی انسان کے دل میں بغض اور کینہ ہوگا، عداوت ہوگی، اس جگہ پر وہ ختم کر دیا جائے گا۔ کہ جنت میں جانے سے پہلے پاک صاف دل ہونا ضروری ہے، کہ جنت ایک پاک جگہ ہے اور پاک جگہ کے پاک لوگوں کے رہنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینہ ہوگا اسے ہم نکال دیں گے، وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ تو قیامت کا ایک دن مقرر کرنے کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا اور سزا دینا ہے، لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرنا ہے، ان سے باز پرس کرنا ہے، ان سے سوال جواب کرنے کے لیے ہے، اور ان سے ان کے گناہوں کا اقرار و اعتراف کروانا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان آسانی سے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا، اس لیے ان سے پوچھا جائے گا، اور اگر وہ انکار کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے خلاف گواہ پیش کریں گے، اور اگر وہ گواہوں کو ماننے سے انکار کر دے گا تو پھر اس کی ذات میں سے اللہ تعالیٰ گواہ پیدا کریں گے، اس کے اپنے جسم سے، اس کے اعضاء و جوارح اس کے خلاف گواہی دیں گے، جیسے کہ مشہور حدیث ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضحک، ایک بار ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، فقال هل تدرون مما اضحك، تو آپ نے فرمایا کیا جانتے ہو کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ قال قلنا اللہ ورسولہ اعلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے سب نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال من مخاطبۃ العبد ربہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کا اپنے رب سے بحث و تکرار کرنے سے ہنستا ہوں، یقول یا ربی الم تجنی من الظلم، قیامت کے دن بندہ کہے گا اے میرے رب کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دے رکھی؟ قال یقول بلا، تو اللہ فرمائے گی ہاں کیوں نہیں؟ فیقول فإنی لا اجیز علی نفسی الا شاہدا منی، تو پھر وہ کہے گا کہ پھر میں اپنے خلاف اپنی ذات کے علاوہ کوئی گواہ نہیں مانتا۔ قال فیقول کفی بنفسک اليوم علیک شہیدا وبالکرام الکاتبین شہودا، اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، آج تیری ذات کی گواہی ہی تیرے خلاف کافی ہے اور کرامن کاتبین کی گواہی بھی تیرے خلاف کافی ہے۔ قال فیختم علی فیہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، یعنی بند کر دی جائے گا، اب اسے بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فَيُقَالُ لِأَرْكَانِهِ أَنْطِقِي، اس کے ہاتھ پاؤں سے، اس کے اعضاء و جوارح سے کہا جائے گا کہ بولو۔ فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ، تو اس کے اعضاء و جوارح، اس کے ہاتھ اور پاؤں اس کی کرتوتوں کا ذکر کریں گے۔ قال ثم يخلى بينه وبين الكلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر اس کے اور بات کے درمیان چھوڑ دیا جائے گا، یعنی اسے بات کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ قال فيقول بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت اناظر، تو وہ اپنے اعضاء و جوارح سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ دوری ہو، تباہی ہو، اللہ کی مار ہو تم پر، تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، تمہاری خاطر ہی تو میں لڑ رہا تھا۔ تو اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ قیامت کا دن جو کہ انتہائی سخت دن ہوگا اور تمام مراحل اور مناظر انتہائی خوفناک ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کے مختلف مناظر ہوں گے، اور ان میں سے سب سے خوفناک بات سوال و جواب کی نشست ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال کریں گے۔ سوال و جواب اور حساب و کتاب ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کسی انسان کو مفر نہیں ہے۔ جس نے قیامت کے دن کے سوال و جواب کا انکار کیا یا اس کو ہلکا جانا تو اس کا معاملہ گڑبڑ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ باور کرانے کے لیے قرآن پاک میں جا بجا اور تاکیداً اس بات کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ ایک جگہ فرمایا یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا محمل بغیر سوال جواب کیے؟ اور ایک جگہ فرمایا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر كل والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرس ہو۔ اور ایک جگہ فرمایا فوربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون، قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے ہر اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ اور ایسے ہی حدیث میں ہے کہ حج کے موقع پر مینا میں خطاب فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، تم قریب اپنے رب سے ملاقات کرو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا۔ اور سوال بڑے بڑے تو ہوں گے ہی، مگر بہت چھوٹے چھوٹے بھی ہوں گے، ایسے چھوٹے چھوٹے کہ شاید جنہیں انسان کبھی سوال سمجھتا ہی نہیں، جنہیں نعمت سمجھتا ہی نہیں۔ صرف نعمتوں کے بارے میں جو سوال ہوں گے ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بڑی بڑی نعمتوں کے بارے میں تو انسان سوچتا ہی ہوگا کہ اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، مگر ایسی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا جسے عموماً نعمت سمجھا نہیں جاتا، جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اول ما یسأل عنہ یوم القیامہ یعنی العبد من النعیم ان یقال له الم نصح لك جسمك ونرویک من الماء البارد۔ ایک سوال یہ بھی ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے پہلے نعمتوں کے بارے میں بندے سے جو پوچھا جائے گا وہ یہ سوال ہوگا کہ الم نصح لك جسمك، کیا ہم نے تمہیں جسمانی صحت عطا نہیں کی تھی، صحت مند نہیں تھے؟ وَنُرْوِيَكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اور تمہیں کیا ہم نے ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ اب اندازہ کریں ہماری فریجیں رنگ رنگ کے مشروبات و معقولات سے بھری ہوتی ہیں، مگر ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، بلکہ شاید بہت سے لوگ
ایسے بھی ہوں گے جو ان نعمتوں کو نعمت ہی نہیں سمجھتے. جب ان نعمتوں کو کہ جن سے ہماری فریجیں بھری ہوتی ہیں ہم انہیں نعمت نہیں سمجھتے تو ٹھنڈے پانی کو بھلا کون نعمت سمجھے گا. تو خیر قیامت کے دن کے سوال و جواب یہ انسان کا بڑا ہی سنگین مسئلہ ہے. لہٰذا انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں کوشش کریں گے کہ مزید سوال و جواب کے بارے میں چند باتیں جاننے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.